آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسم گرامی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس کو ہم فی الحال چھوڑ دیتے ہیں. آپ کے والد کا نام عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام آمنہ، آپ کے قبائل کا نام جن سے آپ منسلک رہے، ننیال، ددیال، دودھ پیا، کیا قبیلے ہیں؟ بنو زہرا، بنو سعد، بنو فلاں. آپ کی جو پہلی خدمت گزار ہیں ام ایمن برکت، آپ کی رضاعت کی بڑی ذمہ داری جنہوں نے سنبھالی حلیمہ سعدیہ، یہ کیا نام ہے؟ حلم، برکت، سعادت، امن، سلامتی، بنو زہرا، کلیاں. عربوں کے قبائل تو ایسے نہیں ہیں. عربوں کے نام تو عبد شمس ہیں، عبد دار ہیں، عبد العزا ہیں. ان کے قبائل تو ضب ہیں گو. اور وہ کیا میں اب نام بیان کروں عربوں کے، سب آپ جانتے ہی ہیں. درندے، جانور، خوفناک چیزیں، لڑائی بھڑائی. جہاں قبائل کے اسماء، افراد کے نام اس طرح ہوں، اس وقت کون سی قوت ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے آپ کے ناموں تک کا احترام پیدا کر رہی ہے؟ کیا قوت ہے سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، سوائے اس کے کہ یہ اللہ کی تکوین ہے، اور سوائے اس کے کہ اس کو سیرت کا معجزہ یا اعجاز سیرت قرار دیا جائے؟ کوئی دوسرا عنوان نہیں دیا جا سکتا. یہ ہے اس سیرت طیبہ کو پڑھنے اور پڑھانے اور سمجھنے کی بنیادی ضرورت اور اہمیت. یہ ہے اس سوال کا جواب کہ ہم سیرت کا مطالعہ کیوں کریں، جس میں اتنی ہماری سہولتیں موجود ہوں، جس میں اتنی ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے چھپا دی ہوں، جمع کر دی ہوں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اتنے مظاہر ہوں. اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو پھر کیا پڑھیں گے؟ یہ ہے سیرت کا مطالعہ کیوں کریں.